اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق اللہ العظیم سورۃ الحجر آیت نمبر 49 اور 50۔ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کووڈ-19 کے بحران سے نکال کر آج پورے پرسکون حالات میں دوگانے لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو، برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع عطا کیا ہے۔ آج کی رات اللہ رب العالمین خود اللہ کے فرشتے اور سردار ملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لیلۃ القدر کی نماز پڑھنے والے بندوں پر رحمتوں کی بارش کرنے کے لیے، سلامتیوں کو بندوں پر لاگو کرنے کے لیے ہر طرف کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک اصول بھی ہے کہ جب کسی کا مزہ نہیں آتا ہے تو اس میں انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے، اور جب کسی میں مزہ آتا ہے تو اس میں دلچسپی بڑھتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو مزہ آنے کی وجہ سے خود انسان اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 550 سال سے ہم مہدویوں کو پورے ایقان اور ایمان کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس متبرک اور مقدس رات کی رحمتوں کو، برکتوں کو، عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے موقع دیا، اور عبادتوں کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیا کہ یقیناً اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایک یا ایک سے زائد دوگانوں کی گڑ گڑاہٹ کو، رونے کو، ہماری مغفرت طلبی کو، ہماری معافی چاہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو پھر سمجھ لیجئے کہ زندگی واقعی کام کی ہوگی۔ اور کیوں قبول نہ کرے اللہ رب العالمین؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 ایسے مقامات، 10 ایسے موقع بیان کیے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی وسیع رحمت سے لازماً دعا قبول کرنے کی گارنٹی دی ہے، تیقن دی ہے، اس میں سے ایک یہ مبارک اور متبرک رات ہے۔ تو یقیناً اس مبارک رات میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں، یہ بھی کتنا بڑا پیارا موقع ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ تصدیق مہدی علیہ السلام کا صدقہ کیسے ہے کہ ہر دائرے میں سب یکجٹ ہو جاتے ہیں، یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، سب آتے ہیں، دگانا ادا کرتے ہیں۔ کاش کہ یہ موقع ہمیشہ رہے، کاش کہ یہ اتحاد کا منظر ہمیشہ رہے،
تصدیق مہدی پر انسان کو ہمیشہ ایک جٹ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے شب قدر کے مقدس موقع پر ہر دائرے کے نورانی مناظر کا۔ حاضرین محترم، کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت عبادت کے لیے کون سا زمانہ، کون سا وقت بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مرنے سے ایک دن پہلے۔ سوال کرنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت مرنے سے ایک دن پہلے کا، مرنے کا تعین تو کسی کو نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ مرنے کا دن کب ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ ہر دن کو آخری سمجھو، ہر نوالے کو آخری سمجھو، ہر نماز کو آخری سمجھو، تو پھر تمہاری عبادتیں رنگ لائیں گی اور اس میں مزہ ہی مزہ ملے گا۔ حاضرین محترم، یقیناً لیلۃ القدر خیر من الف شہر، زندگی میں پھر ایک مرتبہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ سنہری موقع ہے۔ اب ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث شریف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت جانو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا ریوارڈ، بدلہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو حقیر مت جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا، اس کی پنشمنٹ مقرر کر رکھی ہے۔ تو اب اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے تو کیا کہنے، یہ وہ مقدس رات ہے جس میں ایک ایک لمحے میں کی جانے والی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے افضل۔ میں نے کل کے اور پرسوں کے درس قرآن میں یہی بات رکھی ہے میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہونا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار بندوں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ غضب کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا بہانہ دیکھتے ہیں رحمت کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے، بخشش کے لیے۔ یقیناً جیسا کہ یہ رات کی خصوصیت ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منیمم کا ذکر کر کے بتا دیا کہ میکزیمم کی حد نہیں ہے۔ بندے کی طلب جتنی ہوگی، طلب جتنی ہوگی، بندہ جتنا اللہ سے قرب و نیاز اختیار کر لے گا، گڑ گڑائے گا، منائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہماری زندگیوں کا ہم خود اپنا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود، گناہ گار ہونے کے باوجود، زمین و آسمان کے درمیان میں ہمارے گناہ بھر جائیں، اس کے باوجود لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی شفقت اور مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ قیامت کا منظر ہے۔ قیامت کے منظر میں ایک شخص کو لایا گیا، اس کے اعمال تولے گئے، اور جب ویٹ کیا گیا، ترازو میں اس کے اعمال تولے گئے، تو ترازو میں اس کے گناہ بھاری، ترازو کا وہ پلڑا جس میں اس کے گناہ ہیں، اتنا جھک گیا، اتنا جھک گیا۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے سے مخاطب ہے کہ تیرے پاس تو گناہ بہت زیادہ ہے، تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ تو وہ بندہ، وہ شخص وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کو کنفیس کرنے کے بجائے، اعتراف کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ یہ گناہ تو میں نے کیے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے جسم کے اعضاء کو، باڈی پارٹس کو پاور آف ٹاک دیتے ہیں، قوت گویاہی دیتے ہیں، تو وہ اس بندے کے آنکھ، کان، ناک، منہ، زبان، ہاتھ، پیر سب اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ گناہ گار ہے۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیو، آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے سی سی کیمرے ہے، زوم انزوم ٹائم، ہارڈ ڈسک میں محفوظ ساری چیزیں ہیں، سچویشن
سیکنڈز منٹ سب کچھ رہتی. تو جب انسان یہ دنیا کے کیمرے کے روبرو ہونے کے بعد, وہاں پر ایکسپوز ہو جانے کے بعد, جب اپنے گناہ کو, اپنی غلطی کو ڈینائی نہیں کر سکتا, یہ تو اللہ رب العالمین کا دربار تھا, وہاں کر دیا, لیکن اسی کے اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے. سارے اعضاء گواہی دینے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ چلو اس بندے کو جہنم کی طرف لے جاؤ, جہنم میں ڈال دو. اللہ کے حکم کی تعمیل میں جب لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت اس بندے کے سیدھے آنکھ کا ایک بال آگے بڑھا. اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ مالک تو نے دوسروں سے تو سوال کر لیا, اگر مجھے بھی اجازت ہو تو میں عرض کرتا ہوں. بال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور آف ٹاک دیا, وہ قوت گویائی سے بولنے لگا کہ مالک تو نے دنیا میں اعلان کیا تھا کہ تیرے خوف سے, تیری خشیت سے اگر بال بھی ایک بھیگ جاتا ہے تو اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ گناہوں میں مبتلا تھا مالک, لیکن ایک مرتبہ تیرے شوق میں, تیرے خوف میں اس نے آنسو بہائے تھے, اور اس ایک آنسو کی وجہ سے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں بھیگ چکا تھا. اللہ رب العالمین ملائکہ کو جمع کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کا ایک بال اسے جہنم سے بچا لیا ہے, آج وہ جہنم سے بری کر دیا گیا ہے. میرے بھائیو, یقیناً ہم بہت گناہگار ہیں. ہم اپنی عبادتوں پہ اترانا تو یہ تو تکبر کی بات ہوگی. اللہ رب العالمین کے دربار میں ہے, آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر سر تسلیم خم کر دو, قبول کر لو, کنفیس کر لو, اعتراف کر لو. اللہ رب العالمین کے پاس نہ کوئی کھچائی ہوتی, نہ کوئی بے عزتی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ کوئی ناپا تولا جاتا. اللہ تعالیٰ معمولی بات, جب انسان کے سارے اعضاء اس پر گواہی دے دیے, ایک بال نے اسے جہنم سے بچا لیا, تو آج کیا ہم اپنے بالوں کو نہیں بھگا سکتے پلکوں کے؟ کیا آج ہم مصلی نہیں بھگا سکتے؟ مہدی موعود کے صدقے میں اتنی بڑی رات ملی ہے, اور اللہ رب العالمین خود آئے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ سردار ملائکہ کو ڈیوٹی پر لگا دیے ہیں, جو سارے انبیاء کے پاس صرف میسج پہنچانے کے لیے, وہی بھیجنے کے لیے, وہی دینے پر کے کام پر تھے. اللہ رب العالمین سال کی اس مبارک رات پر پورے فرشتوں کو اور سردار ملائکہ کو لگا دیتے ہیں. وَسَلَامٌ ہِیَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ, وہ طلوع فجر تک یہی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. تو پھر بتائیے کہ کیوں ہم اللہ رب العالمین کی جناب اقدس میں گڑ گڑائیں؟ جو جن کے پاس نیکیاں تھی, جن کے پاس اعمال تھے, جو معصوماً الخطا تھے, جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے, ارے بلکہ وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جن کے لیے یہ کائنات منڈی گئی ہے, سید المرسلین رحمت للعالمین افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے کہ 70 مرتن 70 مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے. وہ کون سے گناہ تھے آپ بتائیے جو 70 مرتبہ؟ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ 100 مرتن 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں مغفرت طلبی کر رہے ہیں. تو آپ کی چہیتی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑ گڑانے لگی, قریب گئی اور اپنے سرتاج سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, سب کچھ بخش دیا گیا, سارے انبیاء کرام آپ کے پرچم کے تلے آنے والے ہیں, سارے گناہ آپ کے معاف کر دی گئے, پھر آپ اتنی مغفرت طلب, اتنا روتے ہیں, اتنا گڑ گڑاتے ہیں. تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ میں کیوں شکر نہ کروں, اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا. تو وہ ہستیاں رو رو کر گزار دی. ہم تو کچھ بھی نہیں نا میرے بھائیوں. واقعی آج کی 2 رکعت میں رنگ بھریے, 2 رکعت میں وہ کریے, سجدے میں گڑ گڑائیے, اپنے گناہوں کو یاد کریے, گڑ گڑا کر دیکھیے. اپنی زندگی کا جتنا جائزہ خود لے سکتے ہیں, غیر نہیں لے سکتا. میں کتنا ہوں مجھے معلوم, آپ کتنے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے,
دیکھیے اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے کتنا بیٹا، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور بدیوں کو دونوں کو ظاہر کر دیا، دونوں کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، سب ثابت کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی جو پیاری بات فرماتے ہیں، ذرا غور طلب ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندوں پر رحم کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہتا ہے کہ بندوں کو معاف کر دے، درگزر فرما دے۔ تو چنانچہ حدیث میں آگے آیا ہے کہ نیکی اور بدی دونوں کلیئر کر دیے گئے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، صرف ارادے پر۔ غور طلب بات ہے، ارادے پر نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ اس نیکی کے ارادے پر عمل کرتا ہے، پریکٹیکل اس نیکی کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نیکی کا اجر و ثواب 10 ٹائمز، کم سے کم منیمم 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، اور رمضان المبارک میں تو ایک نیکی کا ثواب ایک فرض کے مماثل، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں تو ایک نیکی کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میکزیمم کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، تو ایک نیکی پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا سے 700 گنا، 700 گنے سے جتنا اللہ کی مرضی ہے عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چلیے یہ ہو گیا، اگر کوئی بندہ برائی کا، گناہ کا، بدی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے، نیکی پر لکھ دیے، اکاؤنٹ میں ڈال دیے، ارادے پر عمل کرے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بڑھ کر، بدی کا صرف ارادہ کرے تو کچھ بھی نہیں۔ اور خوبصورتی یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کے وسیع رحمت کی کہ اللہ رب العالمین جب وہ بندہ بدی کا ارادہ کیا تو خاموش ہو گیا، اور اس ارادے سے قدم پیچھے لے لیا، گناہ نہیں کیے، اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتے۔ اللہ کی وسیع رحمت، گناہ نہ کرنے پر بھی نیکی لکھ دی گئی۔ پھر اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اس پر شیطان غالب ہوا، نفس غالب ہوا، اور اس نے گناہ پر عمل کر لیا تو اونلی ون، صرف ایک گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تب آپ بتائیے میرے بھائیو، یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنی بڑی سنہرا موقع دیا ہے، اتنا بڑا ایڈوانٹیج دیا ہے۔ اس موقع پر یقیناً ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ گڑ گڑانا ہے پھر اگلا سال ملے یا نہ ملے پتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا، توبہ کر لیتا تھا، پھر اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا، توبہ توڑ دیتا۔ جب بھی گناہ کرتا، جب بھی توبہ کرتا، پھر توڑ لیتا، ایسا ہوتا، یہاں تک کہ اس نے اس حالت میں 20 سال کا طویل عرصہ گزار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ذرا غور سے سنیے، ایک گناہگار کے لیے اللہ رب العالمین اپنے کلیم کو مخاطب کر رہے، وحی بھی جا رہے، اے میرے کلیم جائیے آپ اس گناہگار کے پاس جا کر انفارمیشن دے دیجئے کہ میں اس سے سخت ناراض ہوں، میں اس پر سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تیرے پاس پیغام بھیجا ہے کہ تو بہت گناہ گار ہے، توبہ کرتا ہے پھر قائم نہیں رہتا۔ تو اللہ کے کلیم کے یہ بات سننے کے بعد اس شخص پر گہرا اثر ہوا، اس کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوا کہ میرے گناہوں کو اللہ رب العالمین ایسا کاؤنٹ کیے ہیں کہ پیغمبر وقت کو میرا نام لے کر میرے پاس بھیجے ہیں، لہٰذا اس نے گناہوں کو اپنے ریئلائز کیا،
اپنے گناہوں کو محسوس کیا، اس کے بعد شہر چھوڑ دیا، جنگل کی طرف گیا، اور جنگل میں جا کر اس نے اتنی گڑ گڑاہٹ کی، اتنی دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی کہ اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں اس نے جو خوبصورت انداز میں، پیارے انداز میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو کنفیس کرتے ہوئے جو پیاری دعا کی، وہ یہ کی کہ اے رب العالمین، اے رب ذوالجلال، کیا تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دے دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم ختم ہو گئی ہے؟ مالک ماجرا کیا ہے؟ تیرے عفو، درگزر، بخشش، معافی، مغفرت، کیا اس میں کمی آ گئی، اس کے خزانوں میں کمی آ گئی، یا پھر میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہو گیا ہے؟ اے رب کریم، میں بخیل ہوں، تو کریم ہے، کیا میرا بخل، میری بخالت تیرے کرم پر غالب آ گئی؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ کون سا در ہے جو تیرے علاوہ بندوں کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے؟ اگر تو نے دھتکار دیا، اگر تو نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قدیر، اگر تیری بخشش کم ہو گئی ہے اور میرے گناہ عذاب ہی کے لیے رہ گئے ہیں تو تمام روئے زمین کے گناہ گاروں کے سارے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دے، میں اپنی جان پر ان سب کے گناہ لے کر یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ جائیے فلاں شخص کو کہیے کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے میں سخت ناراض۔ جب اتنی پیاری پیاری خوبصورت گڑ گڑا کر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، سجدے کی حالت میں گڑ گڑا کر اگر دعا کیجئے، خدا کی قسم رب کائنات کے سوا کون ہے؟ اس کے سوا، اس کے در کے سوا کون ہے جو بخشنے والا ہے؟ جب گڑ گڑا کر اس نے جنگل میں اکیلے پن میں گناہوں کی معافی چاہی، مغفرت طلبی کی، تو اللہ کے دریائے رحمت کو جوش آیا۔ ایک مرتبہ کی وحی نہیں ہوئی، گناہگار کے لیے اللہ رب العالمین دوسری مرتبہ وحی بھیجتے ہیں کہ اے میرے پیارے کلیم، جائیے اس گناہگار سے کہیے کہ تو نے میری رحمت کو للکارا، تو نے میرے عفو درگزر کو للکارا، میری دریائے رحمت نے جوش آ گیا۔ اگر آج تو کہتا ہے تو روئے زمین کے سارے لوگوں کو بخش دیتا ہوں، جا میں آج تجھے بخش دیتا ہوں۔ حاضرین محترم، اس گناہگار کے لیے اللہ رب العالمین اسی لیے دوسری مرتبہ بھیجا کہ وہ پہلے گناہگار تھا، اب اللہ کا محبوب ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو کلیم، یہ میرا بندہ، میرا محبوب اور میرا ولی ہو گیا ہے۔ تو یقیناً آج ہمارے لیے بھی بہت بڑا موقع ہے میرے بھائیوں۔ یہ بات ہے کہ ہم اگر اپنے گناہوں کو سچے دل سے مانتے ہیں، سجدے میں جانے کے بعد، سجدہ وہ حالت ہے جو خدا سے بالکل قریب کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے خدا سے سب سے زیادہ جس سچویشن اور کنڈیشن میں ہوتا ہے، جس حالت میں ہوتا ہے، وہ ساجد، سجدے کی حالت میں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فاکثروا الدعاء، تم دعا کثرت سے کرو۔ تو سجدے میں دعا 550 سال سے کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا پونے گھنٹہ روئے، خلیفۃ اللہ معصوم عن الخطا، پون گھنٹہ روئے ہیں، مصلی بھگ گیا تھا۔ کیا ہمارے آنسو سوکھ گئے ہیں؟ کیا ہمارے پلک نہیں بھگ سکتے؟ کیا ہمارا مصلی نہیں بھگ سکتا؟ کیا ہماری عزت وہاں پر نہیں رہ سکتی جہاں پر عزت اور دینے والا، ذلت دینے والا خود ہماری عزت کی گارنٹی دیتا ہے کہ تو مجھ سے مانگ، اگر تو مجھ سے نہیں مانگتا ہے تو میں تجھ پر غضبناک ہوتا ہوں۔ یہ وہ در ہے میرے بھائیوں وہاں پر۔ تو اس مبارک مقدس متبرک موقع پر لمحے لمحے میں جب کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے ہیں
رونٹوں کا کھڑے ہو جانا، رقت کا طاری ہو جانا، آنسوں کا نکل جانا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے شیکنڈ کرنے کی علامت ہے، نشانی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ ملا رہے، مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو بتائیے کہ امت محمدیہ میں گروہ مہدویہ کتنی اعلیٰ ہوئی، کتنی عرفہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے آج کے مقدس موقع پر سارے انبیاء کرام کی بارگاہ میں جانے والی ہستی کو ڈیوٹی میں لگا دیا کہ میرے چھوٹے بڑے گناہگار، گناہگار سے گناہگار، مرد عورت، مرشد مرید کاسب فقیر، سب کو جاؤ ہاتھ ملاؤ، جو رو رہا ہے اسے گلے لگاؤ۔ تو کتنی مبارک بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کی یہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو لوگ دگانہ پڑھ چکے ہیں، جو دگانہ پڑھ رہے ہیں، اور جہاں پر ابھی دگانہ نہیں ہوا جہاں پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین تجھے تیری وسیع رحمت کا واسطہ، تجھے تیری غفاریت کا واسطہ، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ، تجھے تیرے سید المرسلین افضل الانبیاء کا واسطہ، جن کے طفیل میں یہ رات ہم مہدویوں کو ملی، میرے آقا و مولا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کا مقدس واسطہ کہ تو ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، ہماری چھوٹی بڑی جانی انجانی خطاؤں کو، قصوروں کو، گناہوں کو درگزر فرما دے۔ تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے میرے مالک، ہم تیرے پاس نہیں تو کہاں جائیں گے؟ تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے پاس ہی بھکاری بن کر آئے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں میں ایسا رنگ بھر دے کہ ہماری یہ نماز ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، معافی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے، اور ہمیں اگلے دنوں میں بھی پاکیزہ، متقیانہ، پرہیزگارانہ اور گناہوں سے بچنے والی زندگی میسر ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔